نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ آج محبت کے جو تقاضے ہیں میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی فانی مخلوق سے محبت ہو، یہ اصول ادھر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو محبوب کا دوست ہے اس سے پیار کرنا ہے، اور جو محبوب کا دشمن ہے اس سے دشمنی کرنا ہے۔ جب یہ ہمارے عرف میں یہ تقاضا ہے، یہ قانون ہے، تو پھر محبوب وہ ہو جن سے خدا محبت کرتا ہے، پھر وہاں یہ قانون کتنی پاکیزگی کے ساتھ چلے گا۔ جناب عیسیٰ پاک علیہ السلام، آپ کے پاؤں کی ضرب لگتی تھی مردہ زندہ ہو جاتا تھا، رب نہیں بولا۔ جناب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر ہوا میں پرواز کرتے تھے بغیر کسی ٹیک کے، اور ولی سلیمان الریح غدوہا شہر، ایک مہینے دا سفر 12 گھنٹے، اور منطق الطیر، اللہ فرماتا پرندے دیاں بولیاں آپ سمجھ دے سن، لیکن جدوں پرندے آپ دے نال گلاں کر دے سن یا آپ ہدہد دے نال گل کر دے سن، رب نہیں بولے ہوتا۔ لیکن ادھر جب جناب حسنین کریمین کے نانا جان، نبیوں کے سردار، محبوب دو عالم، محبوب خدا، آپ کے مبارک ہونٹ ہلتے ہیں، رب بولنا شروع کر دیتا۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ رب کے محبوب ہیں کہ ابھی آپ وکیل ہی 5 سپارہ سورہ زخرف آخری آیتاں، اللہ فرماتا ہے حبیب جب آپ کے لبہائے مقدسہ حرکت کرتے ہیں، میں رب 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 ہو کر ان کے اندر سے نکلنے والے جو جملے ہیں ان کی قسمیں ارشاد فرماتا۔ حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں وعن حسن ابن علی رضی اللہ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں اپنے ماموں جان ہوں کیا، کیونکہ جب آپ کا وصال پرملال ہوا رسول پاک کا تو امام حسن مجتبی اس وقت 10 سال کی عمر میں تھے، تو آپ کے ماموں جان وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، انہوں نے کہا جی حضور ماموں جان دسو پھر رسول اللہ دا چہرہ کیسا سی، پھر انہوں نے وہ سارا حلیہ سر انور سے لے کر مبارک پنگ تک پڑھا، کان رسول اللہ فخما مفخما یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر، آپ کے ماموں جان کہنے لگے حسن ابن علی میں تمہیں کیا بتاؤں، رات دے 12 بجے بھی ہوندے سن، ایک بھی بجے ہوندہ سی، 14ویں دا جڑا چند او نہیں سی ہوندہ بلکہ چند دی 27ویں 28ویں رات ہوندی سی، جدوں چند دا نور بڑا کٹ جاندہ ہے، لیکن فرمانے اللہ دی قسم حسن ابن علی رسول پاک اگر رات دے آخری حصے بھی کسی دے گھر آندے سن تے او دا گھر جگمگ 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 کر اٹھتا سی۔ فرمایا جدوں آپ ٹرتے سن، آپ تشریف لے کے کدرے جاندے سن تے فرمانن جڑا زمین دا اگلا حصہ ہوندہ سی وہ لف لف کے کہندہ سی حضور پہلے میرے سینے دے اتے پیر رکھو۔ سرکار اے تسی مسیطے سن رہے حضور دیاں محبتاں تے آلے اندازہ لاؤ جدوں سعد رضوی صاحب جنرل اسمبلی چ حضور دیاں شانہ بیان کرنگے، خطرہ ہی تو یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی ہار ہو جائے گی، اور میں نے کہا یار جیت ہوگی یا ہار ہوگی یہ بعد میں بات ہوگی، فی الحال وفاداری ہوگی اور سر عام ہوگی اور رسول اللہ سے ہوگی۔ جیت ہوگی یا ہار ہوگی یہ بات بعد میں ہوگی، فی
اور ٹی ایل پی سے ہوگی، سرے عام ہوگی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جو آپ لبیک والوں کی ضربیں ہیں، ان کا درد کہاں کہاں تک جا چکا ہوا ہے۔ تاریخ ان تواڈیاں پھرتیلیاں تانوں کوئی قابو نہیں کر سکتا، لیکن اسلام جدوں آئے گا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اسلام کا راستہ روک لیں گے؟ کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ تے سچ سچ دس، یاد رکھنا ممتاز قادری ٹر گیا، بندوق ساڑھے حوالے کر کے گیا ہے۔ 10 سال میں ٹوٹل 73 جنگیں ہوئیں، 259 صحابہ شہید ہوئے، اور ایک اکیلی جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔
بدر میں ٹوٹل 14 صحابہ شہید ہوئے, 305 گئے اور شہید کتنے ہوئے؟ 14. اور صرف جنگ یمامہ میں 11 بدری صحابہ شہید ہو گئے, اور 700 حافظ قرآن ہیں. اور اس امت کے جو سب سے بڑے قاری, جن کے بارے میں حضور نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا, حضرت سالم, حضور نے فرمایا میری امت کا سب تو بڑا جڑا قاری ہے وہ حضرت سالم, وہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. اور اس مسئلے کی حساسیت اتنی ہے کہ صحابہ نے 36 لاکھ منکرین ختم نبوت کی گردنیں اتار کر رکھا, اور تم کہتے ہو چھوٹی سی بات ہے, فارم میں چھوٹی سی تبدیلی ہوئی ہے. اور تم یہ کہتے ہو کہ مرزائی شہری ہیں, صدیق اکبر کو نہیں تو پتا کہ مرزائی بھی شہری ہیں, یعنی جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ بھی شہری ہیں. تم نے صدیق اکبر سے زیادہ دین سمجھا. اور کون صدیق کہ پورے محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم, نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جس نے مجھے دیکھنا ہے ایک بار دیکھ لے. پھر آپ فرمائے گا ہوں کلیاں ابو بکر نو لے آؤ, کلیاں ابو بکر آئے جنو رب کلیاں بلا کے کہے میں نے وے کونو ابو بکر کہندے, جن کے بارے میں حضرت مولا کائنات نے خود فرمایا, حضرت مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا مشکل کشا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, حضرت مولا کائنات نے فرمایا نظرنا فی امورنا فاخترنا لدنیانا من رضیہ نبی اللہ لدیننا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد جب تجہیز و تکفین کے سارے معاملات کلیئر ہو گئے, اس دکھ سے مولا کائنات 6 مہینے میں باہر نہیں آئے جو رسول اللہ کی جدائی کا غم تھا. 300 سال تک حضور کے وصال کے بعد میلاد کی محفل نہیں ہو سکی, امت پر سکتہ طاری رہا ہے. اور مخدومہ کائنات فرماتی ہیں جب سے رسول اللہ گئے 6 مہینے میں آپ ایک مرتبہ مسکرائی بھی نہیں ہے. اس کیفیت سے جب باہر آئے تو حضرت مولا علی نے فیصلہ کیا, آپ نے فرمایا فاخترنا لدنیانا من رضیہ نبی اللہ لدیننا. میں نے کہا علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو. مولا علی فرماتے میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب رسول اللہ نے ہماری مسجد کا مصلی ابو بکر کے حوالے کیا ہے تو ہم تخت بھی ابو بکر کے حوالے کر رہے ہیں. یہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ دین اور سیاست آپس میں جدا جدا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ اب اتنا وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم آپ کو سمجھاتے پھریں. ہمارے امیر محترم نے تو بلکہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں الیکشن پاکستان میں 10 محرم کو ہونے چاہیے تاکہ ایک کو دن دے اندر پتا چلے, ایک کو گھنٹے دے اندر پتا چلے حسین دے نال کیڑا کھلوتا ہے, یزید دے نال کیڑا کھلوتا ہے. پاکستان صرف رسول اللہ کی عزت کے لیے بنا ہے. جب حضور کی عزت ہوگی سب کی عزت ہوگی. اقلیتوں کو بھی ان کے پورے حقوق ملیں گے. جتنے حقوق ان کو اسلام دیتا ہے کوئی بھی نہیں دیتا. ابھی دین نے ووٹ مانگا, ابھی تو کچھ بھی نہیں مانگا. دین بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے, اور تسی ووٹ سے ہی آ کے کہہ چھڑیا نہیں بس دعا میں تواڈے نال لے بھائی چلنا ہے تو پھر کھلے ڈلے ہو گئے چلنا ہے کھل ڈل کے کہو یا رسول اللہ چاچا نہیں ویکھیا ماما نہیں ویکھیا کیونکہ نے قبر وچ کم نہیں سی آنا. حضور کی محبت کے لیے ہم کہتے ہیں ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں, ہمارا مال بھی حاضر ہے. تو پھر حضور کا دین آ جائے تو کیا کہیں گے کہ جناب ہم نے ادھر جانا ہے؟ اے کوئی نہیں نے, اے فانی نے, اے مٹی ہو جانی, اے جڑا سامنے بیٹھا ہے جنہیں واسطے سی کھلوتے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا. اپنی بس ایک کوئی آرزو ہے یا رسول اللہ موقع ملے نہ جان دا دروازہ بھی کھولیں گے اسمبلی دا نال کہیں گے ایس اسمبلی دے اندر ختم نبوت دے خلاف گل ہوندی سی, آج ختم نبوت دے پہرے دار آ گئے نے. ہماری سیاست بڑی پاک ہے, ہم سیاست میں کبھی کسی عورت کا نام نہیں لیں گے. ہمیں بابا جی نے سیاست کے سبق پڑھائے ہوئے, جاؤ معاف کیتا تانوں ساڈے نال ٹرن والا بھی نام نہیں رہ کے دسے گا جناب اس ہلکے ساڈے مقابلے کون کھڑا. ساڈا مقابلہ عالم کفر دے نال ہے,
ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡ